بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی پیدائش پر شیطان کا اللہ تعالیٰ سے جھگڑا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ کی ذات تھی۔ اللہ نے سب سے پہلے پانی کو بنایا، پھر پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا، پھر اللہ نے قلم بنایا اور قلم کو حکم دیا کہ لکھو جو کچھ بھی قیامت تک ہونا ہے سب کچھ لکھ دو، اور قلم نے اللہ کے حکم سے سب کچھ لکھ دیا جو کچھ قیامت تک ہونا ہے۔ پھر 50,000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں کو بنایا۔ انسان کو دنیا میں بھیجنے سے 2000 سال پہلے اللہ پاک نے جنات کو دنیا میں بھیج دیا تھا، لیکن جنات نے دنیا میں آ کر خوب دنگا فساد کیا اور خون خرابہ کیا۔ اللہ نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو زمین میں میرا خلیفہ ہوگی۔ فرشتے کیونکہ جنات کے حالات سے واقف تھے تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ، یہ انسان بھی دنیا میں جا کر فساد کرے گا اور خون خرابہ کرے گا۔ اللہ نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو وہ بولے ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام کو باری باری زمین پر بھیجا کہ جا کر زمین کے چاروں کونوں سے مٹی لے کر آؤ، میں نے انسان کو پیدا کرنا ہے۔ جب یہ فرشتے باری باری زمین پر آئے زمین سے مٹی لینے کے لیے، تو زمین نے ان فرشتوں کو اللہ کا واسطہ دیا کہ مجھ سے مٹی نہ لے جاؤ، جس سے ایسے انسان کو پیدا کیا جائے گا جو جہنم میں جلے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پیارے اسرائیل، تم جا کر مٹی لے کر آؤ۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی لینے آئے تو زمین نے ان کو بھی رو کر فریاد کی اور اللہ کا واسطہ دیا کہ مجھ سے مٹی نہ لے کر جاؤ، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور زمین کے چاروں کونوں سے مٹی لے کر اللہ کے پاس حاضر ہو گئے۔ اللہ نے پوچھا، پیارے اسرائیل، جب مٹی نے تم سے رو کر فریاد کی یہاں تک کہ میرا واسطہ دیا تو تمہیں مٹی پر رحم نہیں آیا؟ انہوں نے کہا، یا اللہ، میرے لیے تیرے حکم سے بڑھ کر کچھ نہیں، اس لیے میں مٹی لے کر آ گیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، پیارے اسرائیل، آج کے بعد انسان کو مارنے کی ذمہ داری میں تمہیں سونپ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور 40 سال تک وہ پڑا رہا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے پتلے پر 39 سال تک غم کی بارش اور 1 سال تک خوشی اور راحت کی بارش برسائی، اور اس میں انسان کو 2 سبق دیے کہ دنیا میں غم بہت زیادہ اور خوشیاں بہت کم ہیں، اور دوسرا یہ کہ غم کی رات جتنی بھی طویل کیوں نہ ہو، خوشی ضرور آئے گی۔ 40 سال کے بعد جب آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی بجنے والی مٹی بن گئی، ایسی مٹی جسے ٹھوکر لگنے سے آواز آتی ہو، تو اس سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا۔ جب آدم علیہ السلام کا پتلا پڑا تھا تو ابلیس آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس آ کر چکر لگاتا رہتا اور حسد سے دیکھ کر کہتا تھا کہ اسے ضرور اللہ نے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اس نے ایک دن حسد میں آ کر آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، پیارے جبرائیل، آدم کے پتلے سے جا کر اس تھوک کی جگہ کو اکھاڑ لو۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے تھوک والی جگہ کی مٹی کو اتارا اور وہاں پر آج ناف ہے ہماری۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اس ابلیس کی تھوک والی مٹی سے کتے کو پیدا کیا، اس لیے کتے کے اندر وفاداری انسان کی جبلت کا اثر ہے اور کاٹتا ہے کہ یہ شیطان کی تھوک کا اثر ہے۔ فرشتوں نے آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دی کہ اللہ جو بھی مخلوق بنا رہا ہے وہ علم اور رتبے میں ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کیونکہ شیطان کے کام بھی دیکھ رہا تھا اور فرشتوں کی باتیں سن رہا تھا، تو اللہ نے کہا جب میں اس کے اندر روح ڈالوں تو تم تمام اسے سجدہ کرنا۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالنے سے پہلے ان کو دنیا کا تمام علم عطا کر دیا، وہ علم بھی عطا کر دیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ جب آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈل چکی، اللہ نے آدم علیہ السلام سے ان چیزوں کے نام پوچھے جو فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھے، اور فرشتوں کو فرمایا دیکھو میں کہتا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو تم ان کے نام بتاؤ۔ فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب آدم نے انہیں سب اشیاء کے نام بتا دیے تو فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، کیونکہ اللہ شیطان اور فرشتوں کی گفتگو سن چکا تھا۔ شیطان کو حسد اور فرشتوں کو اپنی عبادت پر غرور، تو اللہ نے دونوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور یہ سجدہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو باور کروانا چاہتا تھا کہ جو بھی مخلوق ہے اس کا سٹیٹس فرشتوں اور جنات سے کہیں زیادہ ہے۔ سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں تو اس سے کہیں زیادہ افضل ہوں، میں کیوں اسے سجدہ کروں؟ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کر دیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا اور کہا کہ دفع ہو جا، فرمایا تو بہشت سے نکل، تجھے شایع نہیں کہ یہاں غرور کرے، پس نکل جا یہاں سے، تو ذلیل ہے۔ جب اللہ نے یہ کہا نکل جا جنت سے تو ڈر گیا کہ کہیں اللہ نافرمانی کی سزا میں مجھے فنا نہ کر دے، تو منت کرنے لگا یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دے۔ زندگی کی بھیک مانگنے لگا تو اللہ نے کہا جا تجھے دے دی مہلت۔ جیسے ہی اللہ پاک نے مہلت دی تو گارنٹی مل گئی کہ اللہ وعدے کا پکا ہے، اب مہلت مل گئی ہے تو سزا نہیں دے گا۔ تو اللہ پر بہتان لگانا شروع کیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اب میں بھی تیرے بندوں کو قیامت تک گمراہ کرتا رہوں گا۔ بولا قسم ہے تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان بندوں کی طاق میں بیٹھوں گا۔ جب شیطان مردود نے اللہ پاک کو چیلنج کیا تو اللہ پاک نے جواب میں کہا اے مردود ذرا میری بات بھی سن، میرے بندے موت تک جتنے گناہ کرتے رہیں گے، جتنی غلطیاں کرتے رہیں گے، جتنی نافرمانیاں کرتے رہیں گے، لیکن جب جب سچی توبہ کریں گے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ بس یہی وہ جھگڑا ہے جو شیطان اور انسان کے درمیان اب تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا۔ شیطان کا کام انسان کو گمراہ کرنا، انسان کا کام کہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگے، سچے دل کے ساتھ اللہ کی حضور گڑ گڑائے توبہ کرے، کیونکہ اللہ پاک اپنے وعدے کا پکا ہے۔ اس نے شیطان سے وعدہ کیا تھا کہ میرا بندہ جتنے گناہ کر لے، جب جب مجھ سے سچی توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کروں گا۔ میرے محترم عزیز دوستو، اب انتخاب آپ نے کرنا ہے، کیا آپ کو ابلیس کی فوج کا سپاہی بننا ہے یا رحمان کی فوج کا سپاہی؟ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، انسان غلطی کا پتلا ہے، مگر جو غلطی پر ڈٹ جائے وہ شیطان، اور جو غلطی کر کے اللہ پاک سے توبہ کرے وہ ہے انسان، اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔